کلاس 5 کی یہ ہماری اردو کلاس ہے اور ہمارا آخری چیپٹر چل رہا تھا گفتگو کے آداب۔ تو گفتگو کے آداب جو ہے یہ سبق ہم نے پڑھا تھا، گفتگو کے آداب آداب جو ہے جمع ہے ادب کی۔ گفتگو کے کیا آداب ہوتے ہیں، گفتگو کس طرح کرنا چاہیے، گفتگو نہایت نرمی اور ادب سے کرنا چاہیے، اور گفتگو میں کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ گفتگو یعنی باتیں، یہ ہم پڑھ چکے تھے، بات کس طرح سے کرنا چاہیے، کس انداز سے کرنا چاہیے، نہ زیادہ تیز آواز میں بولنا چاہیے، نہ اتنا سلو بولنا چاہیے کہ سامنے والا ہماری بات کو نہ سمجھ سکے۔ تو ہمیں بات درمیانہ طریقے سے کرنا چاہیے، نہ تو بہت تیز بولنا چاہیے کہ سامنے والا کو ناراضگی لگے کہ یہ مجھے ڈانٹ رہا ہے یا کس طرح چیخ کر بات کرتا ہے۔ تو یہ ایک کہنا چاہیے جاہل پن لگتا ہے، زیادہ تیز آواز میں بات کرنا، اور زیادہ دھیرے آواز میں بات کرنا بھی غلط ہے، اس سے سامنے والے کے سمجھ میں نہیں آتا۔ کم سے کم ہماری آواز درمیانہ ہو، میڈیم ہو، نہ زیادہ تیز نہ زیادہ سلو۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہم نے پڑھی تھی کہ زیادہ جلدی ہمیں اپنی بات نہیں کہنا چاہیے، سامنے والے کے سمجھ میں آئے اتنے مطلب رک کر بات کرنا چاہیے، مطلب اتنا بھی نہیں رکنا چاہیے کہ سامنے والا اکتا جائے کہ یہ بات کہنے میں اتنا ٹائم لگاتے ہیں۔ تو ہمیں بالکل درمیانہ راستہ نکالنا چاہیے، یعنی نہ زیادہ جلدی بولنا، نہ زیادہ رک کے بولنا، آرام سے اور صاف الفاظ میں بات کرنا چاہیے۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان سے نہایت خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے، ادب اور نرمی سے بات کرنا چاہیے۔ اچھا، بڑے چھوٹے کا سب کا لحاظ رکھنا چاہیے، سب کے ساتھ اچھے اخلاق اور خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے، کسی کے ساتھ بد اخلاقی یا بد زبانی سے بات نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس میں یہ بھی پڑھا تھا، یہ ہمارا اسلامی طریقہ ہے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہر شخص سے انتہائی خوش اخلاقی سے بات کریں اور اس کا لحاظ رکھیں۔ بات کرنے میں ہمارے الفاظ زیادہ سخت نہیں ہونا چاہیے، کڑوے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شیریں، بالکل گفتگو ہماری میٹھی ہونا چاہیے، ہمارے الفاظ اچھے ہونا چاہیے اور خوش اخلاقی سے بات چیت کرنا چاہیے۔ اچھا، اس میں گاندھی جی کا بھی قول تھا ایک، وہ بھی پڑھا تھا کہ گاندھی جی نے کیا کہا ہے۔ تو گاندھی جی نے یہ کہا ہے کہ سچ بولو مگر ایسا سچ نہ بولو کہ جس سے سن کر ناخوش ہو جائے، سننے والا ناخوش ہو، یعنی اس سے خوشی نہ ہو، ایسا سچ بھی مت بولو۔ یہ گاندھی جی کا قول ہے کہ گاندھی جی نے یہ بات کہی ہے کہ سچ بولو مگر ناخوش کرنے والا سچ نہ بولو۔ ناخوش یعنی جس سے انسان خوش نہ ہو، ناراض ہو، ایسا سچ بولنے سے کیا فائدہ۔ یہ گاندھی جی کا قول ہے۔ یہ بھی ایک سوال ہے کہ گاندھی جی نے اپنے قول میں کیا بات کہی ہے، تو اس کو یاد رکھنا۔ گاندھی جی نے کہا ہے کہ سچ بولو مگر کسی کو ناخوش کرنے والا سچ مت بولو۔ تو یہ ان کا قول تھا۔ اب اس کے بعد یہ بتایا کہ ہمیں جو ہے موقع اور وقت کے حساب سے بات کرنا چاہیے۔ بے موقع اور بے وقت اگر ہم بات کریں گے تو وہ بری معلوم ہوئے گی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم جب کسی بڑے سے بات کریں، کسی رہنما یا مذہبی پیشوا سے بات کریں تو پہلے اجازت لیں، بغیر اجازت کے بات کرنا بے ادبی معلوم دیتی ہے۔ تو یہ اس کا بھی لحاظ رکھیں۔ اور دوسرا یہ ہے کسی مذہبی عقیدے یا مذہب کے خلاف بات چیت نہیں کرنا چاہیے، اس سے آپس میں رنجش یعنی دشمنی اور نفرت ہوتی ہے اور بد امنی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی لڑائی جھگڑے پر بات آ جاتی ہے۔ تو اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ ہمیں کسی مذہبی پیشوا یا کسی بزرگ یا کسی مذہب کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور جن باتوں اور مشکوک باتیں بھی نہیں کرنا چاہیے، شک والی، جن باتوں سے شک پیدا ہو، ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔
اور کسی حاکم یا بزرگ سے بات کریں تو پہلے اجازت لینی چاہیے، اور بات کو زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بات سادہ انداز میں مختصر سی کہنا چاہیے۔ مختصر یعنی کم الفاظ میں، بڑا چڑھا کر بات کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری باتوں کا آپ کو لحاظ رکھنا ہے۔ یہ ہم پڑھ چکے تھے اس کو، اب ہم اس کے سوال و جواب ہم نے لکھ کر اس کو اسکین کے ذریعے آپ کے ویب سائٹ پہ ڈالے ہیں، تو آپ وہاں سے اس کے جواب لکھ سکتے ہیں۔ اور میں پڑھ کے بھی سناتا ہوں جواب کس طرح کے ہوں گے کہ گفتگو کے سلسلے میں گاندھی جی نے کیا بات کہی تھی۔ گفتگو یعنی بات چیت کے سلسلے میں گاندھی جی نے یہ بات کہی تھی، سچ بولو مگر کسی کو ناخوش کرنے والا سچ نہ بولو، یہ گاندھی جی نے کہا ہے۔ تو یہ آپ کو لکھنا ہے، یہ میں نے لکھ کے دے دیا ہے، آپ لکھ لیں گے۔ اور دوسرا سوال ہے، بے موقع اور بے وقت بات کرنا کیسی عادت ہے؟ بے موقع اور بے وقت بات کرنا بری عادت ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ بے موقع اور بے وقت بات کرنا جو ہوتا ہے لوگوں کو ناگوار لگتی ہے اور بری معلوم دیتی، تو اس کا جواب یہ لکھنا ہے آپ کو۔ اچھا، یہ سب سوال کے جواب لکھ کر آپ کو ملیں گے لکھے ہوئے۔ اور مذہب یا عقیدے کے خلاف بات کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ تو ہم اس کا ویسا کہ ویسے جواب لکھ دیں گے، مذہب یا عقیدے کے خلاف بات اس لیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے آپس میں رنجش ہوتی ہے اور بد امنی پیدا ہوتی ہے، بس اتنا کافی۔ تو کس طرح لکھیں گے؟ مذہب یا عقیدے کے خلاف بات کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ مذہب یا عقیدے کے خلاف بات اس لیے نہیں کرنا چاہیے، اس سے آپس میں رنجش اور بد امنی ہوتی ہے۔ کسی حاکم یا بزرگ سے بات کس طرح کرنی چاہیے؟ کسی حاکم یا بزرگ سے بات کرنے سے پہلے اجازت لینا چاہیے، اور اپنی بات کو مختصر انداز میں پیش کرنا چاہیے، نہ بڑا چڑھا کر زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہیے، اور اجازت لے کر بات کرنا چاہیے۔ یہ اس کا جواب آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا۔ پھر دوستوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے، اور ادب اور نرمی کے ساتھ بات چیت کرنا چاہیے۔ یہ اس کا جواب ہے، یہ بھی آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا۔ اب ہم اس کی اگلے سوال کی طرف آتے ہیں جو خالی جگہ ہے۔ خالی جگہ کا ایک سوال آتا ہے، اس کو آپ کو بہت اچھے سے خیال رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ ہمیں گفتگو نہایت نرمی اور بیچ میں خالی جگہ ہے، تو خالی جگہ میں جو آنا ہے وہ میں لکھتا جاتا ہوں۔ خالی جگہ بھری ہے، خالی جگہ بھری ہے میں پہلا آئے گا آپ کا، ہمیں گفتگو نہایت نرمی اور ادب سے کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ بات چاہے کتنی ضروری اور اچھی ہو، بے وقت اور بے موقع، دوسرے میں آئے گا بے موقع، بات کرنا بری معلوم ہوتی ہے، بے موقع بری معلوم ہوتی، بری بھی آئے گا، بری معلوم ہوتی ہے۔ تیسرا ہے جو بات جس سے پوچھی جائے اسے ہی جواب دینا چاہیے۔ تیسرے میں آپ کو جواب لکھنا ہے، اسے ہی جواب دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور نمبر 4 ہے کسی مذہب یا عقیدے کے خلاف بات نہیں کرنا چاہیے۔ کسی مذہب یا عقیدے کے خلاف لکھنا ہے، اس میں خ لام الف ہے، خلاف بات نہیں کرنا چاہیے۔ آؤ بچوں عہد کریں کہ ہم آداب گفتگو کا ہمیشہ لحاظ رکھیں گے، لحاظ آئے گا یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی خالی جگہیں جو اس میں بیچ میں جو چھوٹا ہے اس میں یہ الفاظ آپ کو لکھنا ہے اور ان کو یاد کرنا ہے، اور 2-3 بار یاد کر لینا ہے اچھے سے، اور بغیر دیکھے لکھنا ہے، تاکہ یہ خالی جگہ 5 نمبر کا سوال آتا ہے امتحان میں اور بچے چھوڑ دیتے ہیں، بہت آسان ہوتا ہے، تو اس کو ضرور لکھیں، اور سب سے پہلے پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں۔ یہ جو سبق پڑھا ہے ہم نے، اسے آپ 2-3 بار پڑھیں، جو الفاظ مشکل ہیں یا سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں انہیں آپ انڈر لائن کریں اور پوچھیں، اس طرح سے ان کو چھوڑے نہیں،
पूछने के बाद उन्हें लिखें। तो ये करेंगे आप तो आपको उर्दू में कहना चाहिए, उर्दू आपकी बहुत अच्छी होती जाएगी। आपको उर्दू लिखना पढ़ना जब भी अच्छी आएगी जब आप मेहनत करेंगे। इस सबक को पढ़ेंगे, इसके जो सवाल जवाब लिखे हुए हैं उनको भी आप याद करेंगे, फिर बगैर देखे 2-4 बार लिख लें, ताकि वो जो अल्फाज आप लिख रहे हैं वो आपको याद हो जाए और इम्तिहान में वो अल्फाज में गलतियां ना आए। वरना क्या होता है कि जो सवाल 3 नंबर 4 नंबर का है उसमें गलतियाँ इतनी हो जाती हैं कि आधे से ज़्यादा नंबर कट जाते हैं। तो लिखना बिल्कुल सही है, पढ़ना भी अच्छे से आना चाहिए। ये जब ही आएगा जब आप थोड़ी मेहनत करेंगे। तो ये खाली जगहों को आप अच्छे से याद कर लें। अच्छा, जो 4 सवाल हैं 5 सवाल हैं वो आपको अच्छे से याद करना है और बगैर देखे 2-4 बार लिखकर उसको याद करना है। लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अब हम अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल आता है, सही जुमले के सामने सही यानी राइट का निशान लगाएं और गलत जुमले के सामने गलत यानी क्रॉस का निशान बनाएं। तो ये बहुत आसान होता है और 5 नंबर का सवाल होता है और आम तौर से बच्चे इसे छोड़ देते हैं, सही की जगह गलत लगाते हैं, गलत की जगह सही, क्योंकि उन्हें पढ़ना नहीं आता। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ने की प्रैक्टिस करें। जितना आप पढ़ेंगे उतनी उर्दू में आपको पढ़ने में महारत हासिल होगी। उर्दू पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वरना आप उर्दू के जवाब लिखेंगे कैसे, इम्तिहान के सवाल के पेपर को कैसे पढ़ेंगे। तो ये सब जब भी आसान होगा जब आप पढ़ने में प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे। तो अब हम सही गलत का पढ़ते हैं, उसमें किस तरह से हमें सही गलत के निशान लगाना है। जैसे पहला है, गुफ्तगू नरम अंदाज में करनी चाहिए। नरम अंदाज बिल्कुल सही है, तो हमें सही गलत पर निशान लगाना है। सही व गलत बताइए, ये एक सवाल आएगा आपका जो 5 नंबर का है। 5, 4, कभी 3, कभी 2.5 ऐसे नंबर का आता है। तो पहला सवाल है, गुफ्तगू नरम अंदाज में करनी चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। तो हम इसमें सही का निशान लगा देंगे यानी राइट का निशान बना देंगे। अब हम दूसरा देखते हैं, बात करते वक्त नहीं, किसी की बात ख़त्म हुए बग़ैर अपनी बात कहना गंदी आदत है। ये भी सही है, क्योंकि कोई बात कर रहा है और आप उसकी बात पूरी नहीं हुई और आप बोल रहे हैं, तो ये गंदी आदत है, बिल्कुल सही है। और तीसरा है, बात करते वक्त हाथ हिलाना आंखें मारना अच्छी आदत नहीं। ये भी सही है, क्योंकि बात करते वक्त अगर आप हाथ हिलाएंगे, आंखें से इशारे करेंगे, आंखें मारेंगे, तो इससे मालूम ये होगा ये जो है ये बहुत ही ख़राब किस्म का शख्स है। तो हमें इससे भी बचना चाहिए। तो ये भी सही है, इसमें भी हम सही का निशान लगा देंगे। नंबर 4 है, किसी मज़हब या अक़ीदे के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी चाहिए। ये भी सही है, क्योंकि इससे हमने पढ़ा आपस में दुश्मनी और लड़ाई होती है और बदअमनी फैलती है। तो इसमें भी हम सही का निशान लगा देंगे। नंबर 5 है, बात बढ़ा चढ़ाकर करना अच्छी आदत है। नहीं, ये गलत है। बात बढ़ा चढ़ाकर करना ये एक गलत आदत है। तो ये अच्छी आदत नहीं है बल्कि ख़राब आदत है, इसलिए हमने इसका क्रॉस बना दिया। तो इस तरह आप 4 सही हैं, 1 गलत है। अब जिस बच्चे को पढ़ना आता है वो आसानी से इस चीज़ को समझ लेगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है और क्या कहा जा रहा है और हमें किस तरह से इसके जवाब लिखना है। अब जिस बच्चे को पढ़ना ही नहीं आता तो वो कुछ का कुछ करेगा। तो इस बात का ख्याल रखें कि किस तरह से हमें जवाब देना है, सही गलत बस राइट और क्रॉस बनाना है। तो अगर आप इसमें ज़रा सा भी अगर आपको पढ़ने में कमज़ोर हैं तो ये आप कुछ का कुछ कर देंगे। और कितना आसान है, कुछ भी नहीं लिखना, कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। अच्छा, ये सवाल इसीलिए दिया जाता है कि देखा जाए आपके पढ़ने में कितनी महारत है, और दूसरा ये भी चेक किया जाता है कि आपने ये सबक पढ़ा है या नहीं। अब जिसने पढ़ा वो समझ जाएगा कि हाँ ये सही है, ये गलत है। तो इस तरह ये आपको जांचा जाता है, चेक किया जाता है कि आपकी उर्दू किस तरह की है। तो इसका लिहाज रखना है, आपको पढ़ने की ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, सही की जगह सही निशान लगाना है, गलत की जगह गलत।
اب ہمارا یہ سوال بھی مکمل ہوتا ہے. اب ہم اگلے سوال دیکھتے ہیں جس میں ہے درج ذیل الفاظ کے واحد بنائیں. واحد و جمع کیا ہوتا ہے یہ ہم پہلے والی کلاسوں میں سمجھ چکے ہیں اور ایک بار اور بتا دیتا ہوں. واحد یعنی کسی بھی ایک چیز کو واحد کہتے ہیں. جیسے کرسی، کرسیوں ہو جائے گا تو یہ جمع ہو جائے گا، یعنی بہت ساری کرسیوں کی بات ہو رہی. ایک چیز کی بات ہوتی ہے وہ واحد ہوتا ہے. تو اب ہمیں جو واحد بنوایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب جمع میں ہیں، تو ہمیں صرف اس کو واحد کرنا ہے، یعنی وہ زیادہ کی تعداد میں اسے ایک کرنا ہے. یہ سمجھیے. اب الفاظ کو سمجھنا ہے. جو ابھی الفاظ آپ کی کتاب میں ہیں وہی واحد جمع آ رہا ہے، تو آپ ادھر ادھر کے کوئی الفاظ نہیں دیکھیں، بک کے الفاظ ہی دیکھیں، اسے یاد رکھیں. واحد جمع والا یہ آخری چیپٹر میں یہ سوال ہے، اور باقی کے چیپٹر جو ہم نے آخر میں پڑھے ہیں وہ اس میں یہ سوال نہیں ہے. تو ایک ہی چیپٹر میں یہ ایک سوال ہے اور 5 اس میں واحد جمع دیے ہیں. تو اس کو ہمیں بہت اچھے سے سمجھ لینا ہے اور اس کے بعد اس کے جواب لکھنا ہے. یہ سوال بھی آپ کا جو ہے 4 سے 5 نمبر کا آتا ہے، کبھی 3 کا کبھی 2 کا بھی آتا ہے. تو اس پر بھی ہمیں دھیان دینا ہے کہ یہ ہم اس میں غلطی نہ کریں، کیونکہ یہ ہمارے نمبر، اگر ہم اس میں غلطی کریں گے تو ہمارے بہت نمبر کٹ جائیں گے اور ہمارا رزلٹ پر اثر پڑے گا. تو اس بات کا خیال رکھیں. واحد کس طرح بنانا ہے؟ واحد میں نے بتا ہی دیا، واحد کی یہ اسپیلنگ، واحد بنائیے. اب واحد بنوائے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں جمع والے الفاظ دیے جا رہے ہیں. جیسے آداب، آداب دیا نمبر 1 آداب، نمبر 2 لوگوں، نمبر 3 ہے اشاروں، نمبر 4 ہے آپ کا بزرگوں، اور نمبر 5 ہے عقیدے. اب یہ سب جمع میں ہیں تو ہمیں اس کو واحد کرنا ہے، اور واحد جب ہی کریں گے جب ہمیں معلوم ہوگا واحد جمع کیا ہوتا ہے. تو واحد جمع بار بار بتایا جا رہا ہے، کسی بھی ایک چیز کو واحد کہتے ہیں. تو اب یہ زیادہ جو چیزیں ہیں اس کو ایک کرنا. جیسے پہلا ہی لفظ دیکھیے کیا دیا، آداب. آداب ادب کی جمع ہے، تو ہمیں اس کے واحد کس طرح بنائیں گے؟ یہ واحد لکھا ادب، بس ادب ہو جائے گا. آداب کا ادب. اب لوگوں کا ہم کیسے واحد بنائیں گے؟ لوگ. کتنا یعنی آسان ہے. آداب میں کیا ہوا کہ صرف مد ہٹا ہے اور الف ہٹا ہے، ادب ہو گیا. اور لوگوں میں واو اور نون غنہ ہٹا ہے، لوگ. اسی طرح اشاروں میں اشارہ، اشاروں یعنی بہت سارے اشاروں میں جمع میں ہو گیا، یہ ہم نے واحد کر دیا. بزرگوں، تو یہ واحد کرنا ہمیں، بزرگ، یہ بزرگ ہو گیا. اسی طرح عقیدے، بزرگوں یعنی بہت سارے بزرگ، تو اس میں بھی واو اور نون غنہ ہٹا دیا ہم نے، یہاں بھی واو اور نون غنہ ہٹایا. اور عقیدے میں بھی ہم نے یہ ہٹا دیں گے، عقیدہ کر دیں گے اس کو، عقیدہ. تو اس طرح ہمیں واحد و جمع بنانا ہے. اس کو آپ لکھ لیں، سمجھ لیں اور یاد کر لیں. یہ 5 الفاظ ہی ہیں واحد جمع میں، اس کو آپ اچھے سے سمجھ لیں اور لکھ لیں. زیادہ مشکل سوال نہیں ہے یہ. دیکھیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے. آداب کو ادب کرنا ہے، لوگوں کو لوگ کرنا ہے، واو اور نون غنہ ہٹانا ہے. اشاروں میں بھی واو اور نون غنہ ہٹا کے صرف ہے لگانا ہے، گول ہے اشارہ. بزرگوں میں بھی آپ کو یہی کرنا ہے، بزرگ میں بھی واو اور نون غنہ ہٹا کے بزرگ کر دینا. عقیدے میں بھی عقیدہ کرنا ہے، یہ ہٹ جائے گا، یہ ہٹ کے گول ہے لگ جائے گا، عقیدہ. ایک عقیدے یعنی بہت سارے عقیدے، تو بہت سارے کو ایک کرنا ہے. یہ آپ اچھے سے سمجھ لیں. اور یہ 5 الفاظ ہیں، انہیں یاد کر لیں. یاد کرنے کے بعد 2 4 5 بار اسے لکھ لیں تاکہ یہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائیں اور اس کی پریکٹس ہو جائے، یہ آپ بھولیں نہیں. تو یہ چھوٹا سا آپ کا کہنا چاہیے کام ہے اور بہت کم محنت کا کام ہے، لیکن اگر آپ اس میں محنت کر لیں گے
تو یہ سارے الفاظ آپ کو یاد ہو جائیں گے، لکھنا بھی آ جائے گا، اور امتحان میں آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو یہ ساری پریکٹس اور اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ لوگ اردو سیکھ جائیں، اور اردو جب ہی آئے گی جب آپ محنت کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، آپ کو واحد و جمع کیسے بنانا ہے، اس طرح سے بنانا ہے، اس کا خیال رکھیں۔ اب اگلا سوال ہمارا ہے، الفاظ کا املا ٹھیک کیجیے۔ املا کہتے ہیں اسپیلنگ، یعنی اس میں جو الفاظ غلط ہیں اس کو صحیح کرنا ہے اور صحیح الفاظ لکھنا ہے۔ تو آپ یہ اچھے سے لکھ لیں، سمجھ گئے ہوں گے، اور اس کو لکھ لیں، یاد کر لیں، اور اس کی پریکٹس کر لیں 2-3-4 بار لکھ کے، یاد ہو جائیں گے، بہت آسان ہے۔ تو اب ہم اگلا سوال کو سمجھتے ہیں۔ یہ سوال ہمارا مکمل ہوتا ہے، اس کو اب آپ کو محنت کر کے سیکھنا ہے۔ اب ہم اگلا سوال جو ہے ہمارا، املا ٹھیک کیجیے۔ تو املا جو ہوتا ہے، آپ جو غلط الفاظ ہیں اسے سدھارنا ہے۔ تو سوال ہے، املا ٹھیک کیجیے، ٹھیک کرنا ہے، ہمیں سدھارنا ہے، ٹھیک کریے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا ہے کفتگو، کفتگو لکھا ہے پہلا، یہ تے ہے۔ اب اس میں کیا غلطی ہے، آپ کو دکھی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ کفتگو کچھ ہوتا نہیں ہے، گفتگو ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا چیز رہ گئی ہے وہ ہم سیکھ لیں۔ اس میں صرف گاف کا ایک یہ رہ گیا ہے، یہ والی شکل رہ گئی ہے اس کی۔ یہاں پہ دیکھیے کفتگو لکھا، یہاں گا گا بنانا، کا کو گا کرنا، گا میں 2 اس کے آڑے آتے ہیں، آڑے آڑی ڈنڈے ٹائپ کے لگتے ہیں، اور کاف میں 1 لگتا ہے، گاف میں 2 لگتے ہیں، بس یہ خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد تعلیم۔ اب تعلیم کو آپ غور سے دیکھیے، اس میں کیا کیا غلطی ہیں، یہی چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کی اردو کتنی اچھی ہے۔ تو تعلیم ایسے نہیں لکھتے، تے عین لام یہ میم، یہ ہو جائے گا تعلیم۔ اس طرح آپ کو تعلیم کرنا ہے۔ اچھا، اب اگلی چیز ہے بے موقع۔ تعلیم سمجھ گیا، عین کے ساتھ آتا ہے، تے عین لام یہ میم، تے میں الف نہیں آتا، عین آتا ہے، اور لام و یہ سب ملا ہوا آتا ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ تعلیم صحیح اس طرح سے لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے بے موقع۔ بے موقع لکھا ہے، بے موقع یعنی چھوٹے کاف سے لکھا ہے، بس ہمیں بڑے کاف سے اور عین لگانا ہے، تو بے موقع ہو جائے گا۔ تو بے موقع کیسے لکھیں گے، بے موقع، قاف اور عین، بے موقع۔ اب آپ اس کی صحیح الفاظ کیا ہیں، میم واو تو ٹھیک تھا، قاف بڑا ہے اور عین ہے، بے موقع ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ ہے اشاروں، سواد لگا دیا، جبکہ یہ بڑے شین سے ہے۔ بڑے شین سے کیسے ہے، الف شین 3 نقطے، اشاروں، یہ ہوگا صحیح۔ تو اس طرح ہمارے دیکھیے 5 الفاظ ہیں جس کو ہمیں سدھارنا ہے، اور 5 غلط لکھیں، تو آپ آسانی سے اسے سدھار سکتے ہیں۔ اشاروں کو اشاروں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب ہمارا ایک لفظ رہ گیا عقیدے۔ عقیدہ جو ہے چھوٹے کاف سے لکھا ہے، اسے بڑے کاف سے کرنا ہے، یہ نمبر ہے عقیدے، عقیدے، یہ غلط لکھا ہے، عین اور بڑے قاف سے آتا، عقیدے، یہ۔ تو اس طرح آپ ان کو صحیح سدھار کر لکھیں گے۔ 5 یا 4 نمبر کے یہ سوال ہوتا ہے، دیکھیے ہر سوال اہم ہے، اور امتحان میں 1 نمبر قیمتی ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کون سا الفاظ کس طرح لکھنا ہے، اسپیلنگ کو بہت خیال رکھنا ہے۔ کیوں یہ، اچھا اسپیلنگ جب یاد ہوگی جب آپ 2 4 5 بار لکھ لیں گے اس کو، تو اس طرح لکھ لیں گے تو یہ یاد ہو جائے گا۔ کتنے ہیں، 5 الفاظ ہیں۔ پہلا کفتگو لکھا ہے، گفتگو کرنا ہے، غاف سے کرنا ہے۔ تعلیم غلط لکھا ہوا، الف لگا ہے، عین لگے گا، اور ملا ہوا آئے گا، الگ الگ نہیں آئے گا۔ بے موقع میں کاف چھوٹا لگا دیا اور الف لگا دیا، جبکہ بڑا کاف اور عین کے ساتھ ہے، بے موقع۔ یہ الفاظ لکھ لیں گے اور ہمیشہ یاد رکھیں، یہ آگے کی کلاسوں تک آپ کو فائدہ دے گا اور یاد رہے گا۔
اس بات کو آپ کو اچھے سے یاد رکھنا ہے. اگر آپ بھول گئے تو یہ 1 نمبر ہر الفاظ کا 1 نمبر کٹے گا. اسی طرح عقیدے دیکھیے عین بڑا قاف یہ دال اور آڑی ہے. یہ اس میں صرف کیا لکھا تھا الف سے لکھ دیا کاف سے لکھ دیا, جبکہ الف کاف ہٹے گا عین لگے گا اور ملا ہوا آئے گا, اور یہ تو صحیح ہے. تو اس طرح آپ کو یاد رکھنا ہے. اشاروں کر دیا سواد سے, جبکہ اشاروں بڑے شین سے آتا ہے, ٹھیک ہے. اور بے موقع میں کاف کیا تھا تو قاف عین آتا ہے, تے عین لام یہ میم آتا ہے. اب گفتگو یعنی گفتگو ہے, یہ اسے ٹھیک کرنا ہے. تو یہ 4 یا 5 نمبر یا 2-3 نمبر کا سوال ہے, اس کو آپ کو اچھے سے 2-3 بار لکھنا ہے, یاد کرنا ہے. اگر آپ نے اس پہ محنت نہیں کی تو یہی سوال سے آپ کو نقصان ہو جائے گا. تو یہ آخر کا سبق تھا ہمارا, اور آخری جتنے بھی سوال ہیں ان کو غور سے سمجھنا ہے, لکھنا ہے, یاد کرنا ہے. ہوتا یہ ہے کہ عام طور سے بچے سوچتے ہیں کہ اب یہ تو آخری سبق ہے, کیا یاد کریں, لکھ دیں گے ہو جائے گا. تو ایسا نہیں, محنت تو کرنا پڑے گی. تو محنت کر لیں گے تو یہ پورا چیپٹر آپ آسانی سے سمجھ سکتے, لکھ سکتے. تو اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ پورا چیپٹر پڑھنا ہے, اس کی ریڈنگ کرنا ہے 2-3 بار, اور پڑھنے کی پریکٹس زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. آپ کو سب سے پہلے پڑھنا بہت اچھا آنا چاہیے. پھر اس کے بعد اس میں جو کچھ لکھا ہے سوال ہے اس کے جواب کو آپ کو پڑھنا ہے, یاد کر لینا ہے, اور پھر بغیر دیکھے 2-3-4 بار لکھنا ہے, تاکہ یہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہو جائیں. اور یاد کب ہوئیں گی؟ لکھنے سے یاد ہوئیں گی. پہلے آپ کو ویسی یاد کرنا ہے, پڑھنے کی پریکٹس کرنا ہے, پھر جو کچھ لکھا ہے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے, اور اس کو یاد کر کے پھر بغیر دیکھے لکھنا ہے. یہ اتنی محنت اگر آپ کر لیں گے تو یہ پورا چیپٹر آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. اب دقت کہاں آتی ہے کہ بچے سرسری طور سے ایسی پڑھ کے رکھ دیتے ہیں, اور اس کے سوالات کے جو جواب ہیں اس کو نہیں پڑھتے, اس کو یاد نہیں کرتے, اور بغیر دیکھے نہیں لکھتے. اگر آپ بغیر دیکھے نہیں لکھیں گے تو لکھنے میں بہت غلطیاں آئیں گی, اور لکھنا میں جو غلطیاں آئیں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے محنت نہیں کی. تو تھوڑی سی محنت سے آپ کی وہ غلطیاں ٹھیک ہو جائیں گی. آپ خود ہی کر سکتے ہیں, لکھ کر اسے اصل سے ملائیں, جو لکھیں اسے ملائیں. تو ملائیں گے جب آپ کا جو اصل ہے اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہم نے غلطی کی ہے. اور اس طرح لکھ کے آپ کی اردو ٹھیک ہو جائے گی, اور دھیرے دھیرے آپ کو مکمل اردو آ جائے گی, اور پھر آگے کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی. اب جس کو اردو اچھی آتی ہے وہ کسی طرح بھی سوال کا جواب لکھ کر نمبر لے لے گا. تو اس لیے پڑھنے کی سب سے پہلے پریکٹس کریں, پھر لکھنے کی کریں, پھر یاد کریں اس چیز کو, جو الفاظ کیسے لکھنا ہے, واحد جمع کیا ہے, املا کس طرح ٹھیک کیا جاتا ہے, خالی جگہیں کیسے بھرتے ہیں. یہ خالی جگہ میں جو الفاظ آئے ہیں اس کو یاد رکھنا ہے, اور جو صحیح غلط کا سوال ہم نے کیا اس میں کو پڑھ کر اس کو اچھے سے سمجھ کر صحیح اور غلط کے نشان لگانا ہے. تو یہ سب کرنا, اور پھر الفاظ معنی اس کے یاد کرنا. جو الفاظ معنی ہم نے پڑھے, گفتگو, ادب, پاکیزہ, شیریں, یہ ہم سب لکھ چکے تھے, یہ یاد رکھنا ہے. گفتگو یعنی بات چیت, ادب یعنی تہذیب, پاکیزہ یعنی پاک و صاف, شیریں ہم نے پڑھا تھا میٹھا, رنجش یعنی نفرت, اور پیشوا یعنی رہنما, مختصر یعنی تھوڑا. تو یہ ہمیں سارے الفاظ معنی بھی یاد کرنا ہے, پھر ان کو لکھنا بھی. اگر آپ لکھیں گے نہیں تو اس میں آپ غلطیاں کریں گے, اور غلطی سے کیا ہوگا, پھر وہی ہوگا غلطی سے کہ آپ کے نمبر بہت کم ہو جائیں گے, اور اس طرح آپ کو نقصان ہوگا. تو یہ ساری چیزیں آپ کو بار بار بتائی جا رہی ہیں اس لیے کہ آپ تھوڑی سی محنت کر لیں, تھوڑی سی پڑھنے کی, لکھنے کی, یاد کرنے کی, اور بغیر دیکھے لکھنے کی. تو اس طرح آپ کی اردو دن بہ دن بہتر ہوتی جائے گی. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ اردو بہت اچھی ہو جائے. اور ابھی یہ 5ویں کلاس ہے, آگے چل کے آپ کو بڑی کلاسوں میں بھی اس کا فائدہ ہوگا. بڑی کلاسوں میں بھی آپ کو اردو آسان ہو جائے گی, ورنہ وہاں اور مشکل آئے گی. ابھی تو یہ آسان کتابیں, اس لیے آپ کو سیکھنے کی زیادہ سے زیادہ فکر کرنا ہے اور محنت کرنا ہے. تو اس طرح یہ ہمارا چیپٹر سبق جو تھا گفتگو کے آداب,
وہ مکمل ہوا۔ اب ہم اگلا سبق، اب یہ آپ کی پوری بک کمپلیٹ ہو چکی ہے، اب ہم کچھ قواعد اور ایپلیکیشن یعنی درخواست اور ایسے کے بارے میں پڑھیں گے اگلی کلاس میں۔ تو آج تک کی کلاس میں ہم نے ہمارے پرانے سبق کو مکمل کر لیا، اور اب ہماری اردو کلاس اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ آگے کی کلاس میں ہم آگے کی اور دوسری چیزوں کو سمجھیں گے۔ تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔